نہ صرف یہاں پہ انتظامات کی تعریف کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان آ کے بہت خوشی ہوئی ہے اور مہمان نوازی پہ بھی شکریہ ادا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ جب اتنی بڑی وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہو اور تمام جو خطے کے ممالک اس شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبران ہیں ان کے وزرائے اعظم ہیڈز آف گورنمنٹ یہاں موجود ہوں اور ہر ملک کی اپنی اپنی نمائندگی موجود ہو اور وہ انتظامات کے حوالے سے مہمان نوازی کے حوالے سے اچھے تاثرات کا اظہار کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کا ایک اچھا یہاں سے تاثر لے کے جائیں گے, پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج لے کے جائیں گے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو اسلام آباد کیپٹل ہے خوبصورت ترین دنیا کے شہروں میں سے ہے کہ ایک طرف مارگلا ہلز ہیں, ایک طرف راول لیک ہے اور اس کو ہم کلین اینڈ گرین کیپٹل کہتے ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس بہت اچھا ہے. تو جتنے بھی ہیڈز آف گورنمنٹ آئے ہیں انہوں نے بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کے حوالے سے یہ جو سمٹ ہے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27 سال بعد آپ دیکھیے کہ اتنا عرصہ ہے کہ آخری بڑی اس طرح کی سمٹ وہ 27 سال پہلے ہوئی تھی. تو 27 سال بعد کے بعد یہ پاکستان کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے یہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا, یہ تعاون آگے بڑھے گا. کیونکہ دیکھیے جو شنگھائی تعاون تنظیم جو شنگھائی 5 کے نام سے ایک آرگنائزیشن شروع کی گئی تھی, آج اس کے 10 پرماننٹ ممبرز ہیں, 2 آبزرور اسٹیٹس ہیں. کل رات جو وزیر اعظم کی طرف سے اشاریہ دیا گیا, تمام آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا گیا اور ایک کلچرل ایونٹ بھی رات ہوسٹ کیا گیا جس کو بہت سراہا گیا. اور ادھر بھی ہم نے جو یہاں پہ PCFC کے اندر پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر کے اندر میڈیا فیسیلیٹیشن سیل قائم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے فورن جرنلسٹ یہاں پہ آئے ہیں, جتنے لوکل جرنلسٹ یہاں موجود ہیں, کوشش کی گئی ہے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی جو ہے وہ یہاں پہ دی جائے اور ہر طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ میسر ہیں کہ کوئی بھی باہر سے آنے والا جرنلسٹ اور رپورٹر اس کو اس کے پیشہ ورانہ امور کو سر انجام دینے کے لیے کوئی دقت نہ آئے. تو یہاں پہ انڈر ون روف تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں اور مختلف ممالک کی جو وفود آئے ہیں ان ممالک کے جو جرنلسٹ ہیں یہاں موجود ہیں اور وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, اپنے اپنے ملکوں میں اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملکوں میں بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بہت کامیابی سے الحمدللہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. اور وزیر اعظم نے بھی آج جو اس خطے کے حوالے سے بات کی, افغانستان کے حوالے سے بات کی, امن سلامتی کے حوالے سے بات کی, کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی, کلائمیٹ چینج کی بات کی. تو یہ جو فورمز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ خطے کے جو اجتماعی مسائل ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں اور انویسٹمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, جس طرح میں نے کہا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, پیس, اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے. دیکھیے یہ جو سینٹرل ایشین ریجن ہے اور ساتھ رشیا ہے, چائنا ہے, منگولیا ہے اور جتنے باقی دیگر ممالک ہیں, بہت ساری جو ہے وہ کلچرل ہمارے میں چیزیں مشترک ہیں. ایران ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اس خطے کے ممالک ہیں کل بہت اچھے طریقے سے ان تمام ریجنز کا جو کلچر ہے اس کو بھی پورٹرے کیا گیا. اور ایسے جو فورم ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اس کو بھی فروغ دیا جائے اور جو کلچرل ایکسچینجز ہیں جو ان کو بھی آگے بڑھایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کا بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے اور اس کے سافٹ امیج کے لیے. تو ہم نے الحمدللہ یہ دنیا کو باور کرایا ہے کہ نہ صرف ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ایسی فورمز کو ہوسٹ کر سکیں. آج پاکستان نے اس کو چیئر کیا, لاسٹ ایئر پاکستان کے پاس SCO کی یہ چیئر آئی تھی. تو آج وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت کی. تو SCO کی صدارت کرنا بھی پاکستان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام آنے والے مہمانوں کا بھی. اور اس ملٹی لیٹرل فورم پہ جو اجتماعی مسائل ڈسکس ہوں گے اور آگے بڑھنے کے لیے وے فارورڈ ڈسکس ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ لائنز پہ 2 طرفہ ملاقاتیں ہیں, بائی لیٹرل میٹنگز ہیں, اس میں کل وزیر اعظم صاحب کی جو میٹنگز ہوئیں جس کے اندر قزاقستان, تاجکستان اور ترکمانستان,
جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پرائم منسٹرز تشریف لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی سود مند تھیں انویسٹمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے، اور باہمی تعاون ہے، اشتراک ہے انڈسٹری کے حوالے سے، انرجی کے سیکٹر کے حوالے سے، اور دیگر شعبہ جات میں کل ایگریکلچر انپٹس کی بھی بات ہوئی، اور جوائنٹ ٹریکٹر پروڈکشنز کی بات ہوئی۔ مختلف وفود جو آئے ان کے ساتھ جو ہمارے فوکل پرسنز ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا، اور بائیلیٹرل میٹنگز بھی اس موقع پہ بہت جو ہیں وہ سودمند رہی ہیں، اور میں پاکستانی عوام کا شکریہ کہ انہوں نے اس پوری کانفرنس کے حوالے سے بہت ایک مثبت تاثر لیا اور اس کو آگے پورٹری بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر، ڈفرینٹ فورمز کے اوپر، اور ہر پاکستانی اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، اس کو اعزاز سمجھتا ہے، اور جس طرح اسلام آباد کو سجایا گیا ہے اور ایک اسلام آباد ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، تو نہ صرف مہمان اس کی تعریف کر رہے ہیں بلکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ ہمارا کیپٹل جس طرح ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، جس طرح اس کو سجایا گیا ہے، اور مہمان بھی خوش ہیں اور پاکستانی عوام بھی اس پر خوش ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بہت پیش رفت ہوئی ہے، جہاں اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس فائنینشیل ایئر کے فرسٹ کوارٹر میں جو ہے وہ $8.8 بلین پہ پہنچے ہیں، ہمارا جو انفلیشن ہے وہ 6.9% پہ پہنچ گئی ہے مہنگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں 17.5 وہ اور کم ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، انویسٹمنٹ بڑھیں گی، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس $3.2 بلین پہ پہنچ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہت پازیٹیو ہیں، اور نہ صرف معیشت ترقی کر رہی ہے بلکہ پاکستان کو جو یہ اعزاز ملا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی صدارت کا اور میزبانی کا، وہ ایسا طریقے سے ہم نبھا رہے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ آنے والے تمام مہمان جو ہیں وہ جس ملک سے بھی ان کا تعلق ہو وہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا اور مثبت تاثر لے کے جائیں یہاں سے، اور پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، اور پاکستان کا ایک ان کی یادوں میں اس SCO سمٹ کا ہمیشہ ایک اچھا تاثر رہے کہ پاکستان نے یہ میزبانی کا جو ایک اعزاز بخشا گیا تھا اس کو بخوبی جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس چل رہی ہے اور جو عالمی رہنما ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وہ اپنی اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ ایک جوائنٹ ڈیکلریشن جو ہے وہ ہوگا جو میڈیا کے سامنے رکھا جائے گا، اور ایک جوائنٹ پریس ٹیک آؤٹ پلان ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈپٹی PM ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور شنگھائی تعاون تنظیم کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ جوائنٹ پریس ٹیک آؤٹ کریں گے اور ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، اور آج کے SCO کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ بریف کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جوائنٹ ڈیکلریشن جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جاری کیا جائے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ میڈیا کے نمائندوں کے لیے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن حاضر ہے آپ کے لیے، اور کوشش کر رہی ہے دن رات کہ پاکستان کا نہ صرف سافٹ امیج باہر جائے بلکہ آنے والے مہمان جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں سے خوش ہو کے جائیں اور پاکستان کے بارے میں اچھی بات کریں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو ویری مچ۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تاڑر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عالمی رہنما اور مندوبین پاکستان سے اچھے تاثرات لے کر جائیں گے۔ وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے آج۔